بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 154 اور آیت نمبر ہے 44 اور 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا، جو دیے گئے، نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ، یشترون الضلالہ، خرید لی انہوں نے ضلالہ، گمراہی، ویریدون، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اللہ تمہارا دوست ہے اور کافی ہے، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور یہی بات کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب کوئی احکامات نازل ہوتے، خاص طور پہ وہ احکام جن کے اندر نرمی ہوتی تھی، جس طرح کل ہم نے ایک سبق پڑھا کہ تیمم کے احکامات جو ہے وہ نازل ہوئے، تو یہ ایک نرمی تھی۔ یہودی اس بات سے بڑا حسد کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ احکامات ہمارے لیے ہونے چاہیے، یہ نرمی ہمارے دین میں، یعنی یہودیت میں نرمی ہونی چاہیے تھی، وہاں ہے نہیں، اسلام میں کیوں ہے؟ تو اس بات سے وہ لوگ حسد کرتے تھے۔ تو یہاں انہی لوگوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یہ نصیبا من الکتاب، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو تورات دی گئی تھی، عیسائیوں کو انجیل دی گئی تھی، اکثر حصہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اور اس کو ضائع کر دیا۔ اب جو ان کے پاس بچا کھچا تھا نبوی زمانے میں، وہ تھوڑا رہ گیا تھا۔ یہودیوں کے پاس جو تورات تھی وہ اصل نہیں تھی، تھوڑی رہ گئی تھی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس جو اس وقت تورات تھی وہ اصل میں تھوڑی تھی، باقی ساری تحریف شدہ تھی۔ تو فرمایا یہ جو ان کے پاس اصل کتاب ہے نا، یہ تو تھوڑی سی ہے، باقی ساری تحریف شدہ ہے۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس جو تورات تھی، فرمایا وہ تورات مکمل دین نہیں تھا۔ یہ بات یاد رکھیے، اسلام یعنی قرآن آنے سے پہلے، ویسے تو اسلام آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، قرآن آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے مکمل دین نازل نہیں کیا تھا۔ تورات اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھی، انجیل اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھی، دنیا کے لحاظ سے مکمل نہیں تھی۔ دنیا کے لحاظ سے مکمل قرآن ہے، تو اس لیے فرمایا جو تمہارے پاس تھا وہ ایک حصہ تھا، باقی اللہ تعالیٰ نے جو دین مکمل کیا ہے وہ قرآن اتار کے کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اوتوا نصیبا من الکتاب، انہیں کتاب کا ایک حصہ جو ہے وہ دیا گیا۔ یشترون الضلالہ، انہوں نے کیا کیا؟ حق بات کو چھوڑ دیا، گمراہی خرید لی۔ اور یہ آج دیکھو، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، خود بھی گمراہ ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جو لوگ دین سے ہٹے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی ہٹ جائیں۔ ایک بندہ اگر مشرک ہے، قبر پرست ہے، وہ چاہتا ہے میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب سارے وہاں پہ جائیں۔ وہ لوگوں کو مثالیں دے دے کہے گا فلاں بندہ گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا،
فلاں بندہ گیا تھا اسے اولاد مل گئی، یعنی وہ چاہتا ہے سارے مشرک ہو جائیں۔ جو بدعت کرنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ سارے بدعتی ہو جائیں۔ جو حرام کھانے والا ہے وہ چاہتا ہے سارے حرام کھائیں۔ جو سود کھانے والا ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا کہ میری اصلاح ہو جائے، میں ٹھیک آ جاؤں، وہ چاہے گا سارے ہی خراب ہو جائے۔ جو بے حیا ہے وہ خود حیادار بننا نہیں چاہے گا، لیکن یہ ضرور چاہے گا سارے میری طرح بے حیا ہو جائے۔ جو جھوٹ بولنے والا ہے، فراڈ کرنے والا ہے، معاشرے میں سارے گناہ جتنی برائیاں ہیں، تو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے، لوگ یہ چاہتے ہیں سارے برے ہو جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کر لو، اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کرنا ہے، اور کبھی بھی علم کو چھپاؤ نہ، علم ضائع ہو رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ علم ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا علماء کی اٹھانے سے۔ علماء آہستہ آہستہ چلے جائیں گے، علم اٹھتا جائے گا، پھر جہلاء آ جائیں گے، لوگ مسئلے جاہلوں سے پوچھیں گے۔ ہمارے ہاں ہر بندہ ہی مفتی بن جاتا ہے، دین کا اتنا علم نہیں ہوتا لیکن فتوے بڑے بڑے۔ فرمایا لوگ جہلاء سے پوچھیں گے مسئلے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، تو یہ گمراہی ہے۔ تو یریدون ان تضلوا السبیل، وہ چاہتے ہیں تم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم بات کہی ہے۔ اللہ کے لیے اگر تم لوگوں سے دشمنیاں کرتے ہو تو اللہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ واللہ اعلم باعدائکم، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ دیا، لوگوں کی دوستی یاری سامنے رکھی، پھر اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا۔ وہ جس طرح نا ہمارے معاشرے میں جملہ بولا جاتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سارے گناہوں کی اصل وجہ یہ جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، ایک طرف لوگوں کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ کی باتیں مان لو گے، لوگوں کی ناراضگی مول لے لو گے، تو اللہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، جو میں نے شریعت دی ہے اس شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے، جو میں نے اتاری اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اور میری شریعت کو چھوڑے بیٹھے ہو، رسم و رواجوں کے پیچھے لگے بیٹھے ہو، اللہ سے تمہیں کوئی بچا لے گا؟ لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرتے کو نہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ ظالم سارے آپس میں دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تمہارا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، میں تو یہ کہتا ہوں یہ ایک بت ہے بہت بڑا، بت صرف پتھر کا نہیں ہوتا، مورتیاں صرف پتھر کی نہیں ہیں، یہ بھی ایک مورتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ معاشرے کی فسادی کا سبب یہ جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ آج لوگوں کو اچھا بھلا پتہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہے داڑھی رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نہیں رکھتے، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہماری شکل، ہمارا لباس، اکثر لوگوں کو پتہ ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، نہیں رکھتے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ چال چلن کفار جیسا بناتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں اسلامی مطابق لباس پہن لیا، کھلا لباس پہن لیا، لوگ کیا کہیں گے۔ خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی، کیا کہیں گے سارے۔ بلکہ ہمارا معاشرہ تو الٹ ہو گیا ہے، اب جو خواتین پردہ کرتی ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ پردہ کر کے کسی کے گھر میں چلے جائیں، لو جی ہمارے بچوں کو یہ برا سمجھتے ہیں، انہوں نے پردہ کر لیا ہمارے گھر میں آ کے۔ یہ لوگوں کا بت اتنا سوار ہو چکا ہے، اور پھر ہم بھی ڈرتے ہیں، یار یہ میری خالہ کا گھر ہے، پھپھو کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، دور کا رشتہ دار ہے، اگر پردہ کر لیا تو انہوں نے برا منا جانا ہے، تو نہیں کرتے لوگ۔ شادیاں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں شادی رہ ہی نہیں گئی، اسلامی شادی تو ختم ہی ہوگی معاشرے میں سے، رہ ہی رسم و رواج گئے سارے۔ آپ مجھے بتلائیں، شادی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، جو ہمارے معاشرے کی شادی ہے جس میں جتنے رسم و رواج، فضول خرچیاں، یہ ہے فلاں ہے فلاں، اسلام میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کر لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ کو نہیں۔ یار مدینہ کتنا کو تھا، کہتے ہیں جتنی اب مسجد نبوی ہے نا، اتنا مدینہ تھا، بس ایک محلے جتنا،
اس میں نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک صحابی شادی کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کو پتہ کوئی نہیں۔ اگلے دن وہ آئے، ان کے اوپر رنگ لگا ہوا تھا، پوچھا عبد الرحمن بن عوف شادی کی ہے؟ جی حضور کی ہے۔ میں اولم ولو بشات، ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری کا کرنا۔ یعنی ان کی شادیاں ایسی ہوتی تھی کوئی پورا محلہ سر پہ نہیں اٹھا لیتے تھے، وہ کوئی رسم و رواجوں کی لمبی ایک لائن نہیں تھی ان کے پاس، ہم نے یہ سارے کام کرنے تب جا کے شادی ہونی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سارے کیوں ہوتے؟ میرا جو ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹے پہ خوشی نہ کی، ڈھول ڈمکا نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ہی بیٹے پہ اس نے خوشی نہیں کی، سارے ناچ گانے نہ ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ہی بیٹا ہے اور خوشی نہیں کر سکا۔ یعنی ایک ہی بیٹا ہے تو دین کی دھجیاں ہم اڑا دیں بس ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض کر لیں، ایک ہی بیٹا ہے تو اللہ نے ایک بیٹا دیا تو اب اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ لوگ ہمارے ہاں تعلیم حاصل نہیں کرتے، وہ جو عمر میری زیادہ ہو گئی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ جو اکثر تعلیم کا حصہ ضائع ہو رہا ہے، دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، صرف اس جملے سے ضائع ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کل ہم نے غسل کا طریقہ پڑھا ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، یار مولوی صاحب کیا کہیں گے، اتنی عمر ہو گئی ہے غسل نہیں آتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ناظرہ قرآن صحیح نہیں آتا، لیکن سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اتنی عمر ہو گئی ہے پڑھنا نہیں آتا۔ کبھی یہ نہیں سوچا اللہ جب پوچھ لے گا ہاں بھی تجھے تو ناظرہ نہیں آتا، 60 سال عمر دی تھی، تو پھر کیا بنے گا؟ یہاں تو چند لوگ ہیں، وہاں پر تو پوری انسانیت ہو گئی، وہاں پہ پوری انسانیت ہو گئی۔ لوگ نہیں سیکھتے، لوگ نہیں پوچھتے، نماز لوگوں کو نہیں آتی، صحیح نماز لوگوں کو نہیں آتی، اتنے سال ہو گئے لوگ نمازیں پڑھتے اور سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یا کیا کہیں گے؟ اب جا کے سیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاں لڑائیاں جھگڑے ہیں، کس لیے؟ دوسروں پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنی۔ یار بندہ کہہ دینا یار چلو صلح کے لیے کسی سے معافی مانگ لو، میں معافی مانگ لوں؟ میرا تو ناک ختم ہو جائے گا۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ میں نے چودھری صاحب نے معافی مانگ لی ہے، تو یہ کلنک تو میں نے اپنے منہ پہ نہیں لگانا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان نچاکی ہوگی کسی بات پہ۔ وہ ایک لشکر نبی علیہ السلام نے روانہ کرنا تھا، تو اس کے امیر کے حوالے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کا نام لے لیا، فلاں کو امیر ہونا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بندے کا نام لے لیا، دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی کہ میرے مخالف میں بندہ نام لیا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے سخت بندے تھے، غصہ ہو گیا، چلے گیا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، صحابہ میں سب سے افضل ہے، اور اس بات پہ پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ کا بھی اجماع تھا۔ عمر بن خطاب اس بات کو مانتے تھے کہ مجھ سے افضل ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ خلیفہ انہوں نے خود ہی بنایا، ابوبکر کو کھڑا کیا تھا، یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ اب ناراض ہو کے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دیکھا اور کہا لگتا ہے میرا یہ ساتھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن پریشانی بتلائی نہیں، بیٹھے رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد، صحابی تھے وہ بھی، دل کے اندر ایمان کا نور تھا، اپنے آپ کو کہنے لگے یار چلو جو بھی ہو گیا لیکن غلطی تو میری ہے، میں جا کے نا معافی مانگتا ہوں بکر صدیق سے۔ گئے، نبی علیہ السلام کو ساری جا کے باتیں سنائی۔ ابھی وہ باتیں سنا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے کہ ابوبکر سے اس نے تھوڑا سا جھگڑا کیا ہے۔ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام شاید عمر بن خطاب سے ناراض ہوں، فوراً کہہ دیا اللہ کے رسول عمر کو کچھ مت کہیے، غلطی میری ہے۔ ہم یہ جملہ نہیں بولتے غلطی میری ہے۔ اب ان کی شان میں کیا کمی آئی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ بار بار یہ جملہ بول رہے ہیں اے اللہ کے رسول غلطی میری ہے، ان کی شان میں کیا کمی آ گئی؟ ہمارے ہاں ہم سب کو پتہ ہوتا ہے یہ میری برادری کا بندہ ہے، میرے محلے کا بندہ ہے، میرا رشتہ دار ہے، قصور اس کا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم ساتھ اس کا دیتے ہیں۔ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اپنی برادری والے کو غلط کہہ رہا ہوں، ہماری فلاں برادری ہے، اگرچہ بندہ ہمارا غلط ہے لیکن ہم نے سپورٹ کرنی ہے۔ تو معاشرے کی خرابیاں اس سے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا پیغام دیا، واللہ اعلم باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو میں جانتا ہوں، وکفی باللہ ولیا، میری دوستی کافی نہیں ہے؟ اور مجھے چھوڑے بیٹھے ہو، کیا میری دوستی کافی نہیں ہے؟
واللہ اعلم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا. کیا اللہ کی مدد کافی نہیں ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا مجھے آپ نصیحت کریں، خط لکھا نا، آپ مجھے کوئی نہ کوئی نصیحت کر دیں. تو جواب میں جو انہوں نے نصیحت کے جواب میں جو انہوں نے خط لکھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث لکھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ کو راضی کر لیتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، اللہ تو راضی ہو گیا نا. ایک کام اس نے کرنا تھا، ایک طرف لوگ تھے ایک طرف اللہ تھا، اس نے کہا لوگوں کی خیر ہے اللہ کو راضی کر لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو لوگوں کی تکلیفوں سے خود بچا لے گا. اور جو شخص ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں ایک طرف لوگ ہیں، اس نے اللہ کے احکامات چھوڑ دیے، لوگ کیا کہیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. تو وکفیٰ باللہ نصیرا، اللہ مددگار ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ زندہ بچیاں دفن کرتے تھے، قرآن میں ہے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں کہ بچی پیدا ہو گئی. آج بھی یہ چل رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے. اس آیت کو کم از کم ہمارے ذہنوں میں ضرور ہونا چاہیے. وکفیٰ باللہ ولیہ وکفیٰ باللہ نصیرا. اللہ کی دوستی چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، یا معاشرہ چاہیے. ہاں معاشرہ اگر دین کے مقابل آ جائے تب کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہم نے ہر کسی سے بگاڑنی ہے. یہ مسئلہ وہاں پہ ہے جہاں معاشرہ ہمارا، لوگ ہمارے دین کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تب کس کی دوستی چاہیے؟ اگر اللہ کی چاہیے تو اللہ لوگوں کی تکلیفوں سے بندے کو خود بچا لیتا ہے. لیکن اگر دین کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، لوگوں کی پرواہ کی، لوگوں کے پیچھے چل نکلے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بندے کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا تھا یہ مشرکین مکہ اسلام قبول نہیں کر رہے، تو ایک دن انہوں نے آ کر کہا جی ہم آپ کے پاس آتے ہیں، یہ غریب غربا سارے صحابہ کرام یہاں سے اٹھ جائیں. قرآن کی بات ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے. اب دیکھو نا مقصد کتنا اچھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یار ہمارا مقصد اچھا، کوئی بات نہیں، خیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں چلو غریب غربا چلے آئیں گے، یہ سارے کافر آ جائیں گے، چلو ان میں سے کوئی شاید مسلمان ہو جائے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ غریب یہاں سے نہیں اٹھیں گے، کسی نے آنا ہے تو آنا آئے، نہیں آنا تو نہ آئے. اے پیغمبر آپ کی نگاہیں ان غریبوں سے آگے نہیں جانی چاہیے. یہ قرآن ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ قرآن ہے. جس نے آنا ہے اللہ کا حکم مان کے آئے، اللہ کو رب سمجھ کے آئے، کسی کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر. تو اللہ پھر وہ اعمال جو ہے وہ قبول کرتا ہے. وکفیٰ باللہ ولیہ، اللہ پھر کافی ہو جاتا ہے. وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ پھر مدد بھی کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ.